علی بھائی غصہ اسلام میں حرام ہے، مگر طلاق ہمیشہ غصے میں دی جاتی ہے. یعنی کبھی کسی شوہر نے اپنی زوجہ سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ میری جان آج میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کبھی ایسا نہیں کہا، ہمیشہ غصے میں دی جاتی ہے طلاق. تو جبکہ ایک چیز اسلام میں ہے ہی حرام تو اس میں حلال امر کیسے انجام پا سکتا ہے؟ غصہ تو کوئی حرام نہیں ہے اسلام میں، ہم تو نہیں مانتے اس بات کو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایکسٹریم لیول کا غصہ نہیں، اسلام میں غصہ تو کہیں حرام نہیں ہے. اللہ کے لیے غصہ آ جاتا ہے، اللہ کے لیے غصہ آتا ہے. نبی اسلام کی تو طبیعت میں غصہ تھا. طلاق اللہ کے لیے دی جاتی ہے. نہیں، وہ طلاق والا معاملہ الگ ہے. مثال تو نہیں، میں پہلی بات جو یہ جملہ ہے نا غصہ حرام ہے، یہ ہے ہی غلط ہے. غصہ حرام نہیں ہے، اللہ کی حمیت کے لیے غصہ آتا ہے. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، نبی اسلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. غصے کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. غصہ مطلقاً حرام نہیں ہے. اللہ کی حمیت میں غصہ ہو بالکل درست ہے، لیکن جہاں پہ ریاکاری والا کوئی ایلیمنٹ شامل ہو جائے یا نفس پرستی والا ہو جائے وہاں پہ حرام ہے. جس طرح مولا علی جب کافر کے اوپر چڑھے اس نے تھوک دیا تو انہوں نے کہا اب مجھے جو غصہ ہے وہ اپنے نفس کے لیے ہے. پہلے جو چڑھے ہوئے تھے تو وہ مجھے بتایا وہ پیار محبت سے اسے ذبح کرنے چڑھے تھے یا غصے میں چڑھے ہوئے تھے؟ اللہ کے لیے غصہ تھا. وہ غصہ ٹرانسفر ہو گیا اپنے نفس کی اعتبار سے کہ اس نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو وہ اتر گئے اور اس اخلاق سے متاثر ہو کے اس نے اسلام قبول کر لیا. اچھا، یہ غصہ مطلقاً کوئی حرام نہیں ہے. رہا یہ طلاق والا معاملہ، تو طلاق خواہ کوئی غصے میں دے خواہ کوئی خوشی سے دے، سوچ سمجھ کے دے، طلاق ایک سینسٹیو چیز ہے. میرا خیال ہے جن لوگوں کو اس کی سینسٹیوٹی کا پتہ ہے انہیں لا غصہ ہے، وہ برتن توڑ لیتے ہیں، اپنا سر پھاڑ لیتے ہیں، خود جھول جاتے ہیں کسی رسی کے ساتھ، بیوی کو طلاق نہیں دیتے. ٹھیک ہے، کئی جھولے میں دیکھے نہیں آپ نے؟ مولا علی کو غصہ ہے، سیدہ فاطمہ سے اختلاف ہوا ہے، اپنے گھر سے باہر نکل گئے اور جا کے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں مسجد میں لیٹ گئے. نبی اسلام آئے، پوچھا کدھر ہے علی؟ کہا یا رسول اللہ مجھ سے تھوڑا جھگڑا ہوا اور ناراض ہو کے باہر نکل گئے. لیکن شیعہ نہیں مانتے کیا چیز یہ کہ غصہ ہوا مولا علی کا بھی فاطمہ سے جھگڑا ہوا. نہیں، جھگڑا تو مرد و عورت. اچھا، اگر وہ نہیں مانتے تو انہیں کہیں کہ اگر فی نفسی آپ اس کو گستاخی میں جاتا ہوں نا، وہ کہتے ہیں کہ ثابت کریں. یار بات یہ کہ علمی بات کریں نا. میں نے وہ آپ کے پروگرام دیکھے ہیں اور میں تو اکثر پروگرامز کو میمز کے طور پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ بیچاروں کا علمی لیول کیا ہے. تو میمز کے طور پہ دیکھتے آپ کی بھی کئی چیزیں میمز کے طور پہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا، اس میں دیکھیں کیا پیغمبروں کا اپنی بیویوں سے اختلاف نہیں ہوا؟ تو اگر مولا علی کا اپنی بیوی سے کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے میاں بیوی ہونے کے ناطے تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ خام خواہ کسی چیز کو گستاخی بنا کے پیش کرنا. انہوں نے بیسیکلی شیعہ کے ہاں یہ زیادہ مسئلہ ہے اور بریلویوں کے ہاں بھی، انہوں نے انبیاء کو یا اہل البیت کو کوئی اس طرح بنا کے پیش کیا ہے کہ ان میں کوئی انسانی جذبات نہیں تھے. مثلا قرآن میں یہ واقعہ اگر نہ ہوتا انہوں نے یہ بھی نہیں ماننا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے حضرت ہارون اپنے بڑے بھائی کی داڑھی پکڑ لی. قرآن کے الفاظ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میری داڑھی کو چھوڑ دو، سر اور داڑھی کے بالوں سے کھینچا کیونکہ پیچھے سے امت نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اب یہ قرآن میں نہ ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام داڑھی اور سر کے بال کھینچے ہیں، وہ تو پیغمبر ہیں، دوسرا بھی پیغمبر ہے، ایک پیغمبر دوسرے کے ساتھ ایسے کیوں کر سکتا ہے؟ وہ بھی کر سکتا ہے، انسان ہے نا، انسان تو انسان ہے. اسی طریقے سے اگر یہ قرآن میں نہ ہوتا کہ سیدہ مریم کو فرشتے نے بشارت دی ہے کہ تیرے ہاں ایک مرزانہ لڑکا پیدا ہوگا، اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو وہ روتی کہ میں اب قوم کو کیا جواب دوں گی، جبکہ فرشتہ کہہ چکا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ طے پا چکا ہے. اس کے بعد تو سیدہ مریم کو پریشان ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. میرے پاس اگر حضرت جبرائیل آ جائے اور مجھے کہے کہ یہ نبی السلام کا پیغام میں لے کے آیا ہوں، میں تو دنیا کو سمجھوں گا ہی نہیں. لیکن انسان ہونے کے ناطے بہرحال ایک 16-17 سال کی بچی ہے، اس نے فیس کرنا ہے معاشرے کو، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے، بشری تقاضا. انہوں نے کہا میں اس سے پہلے مر کے مٹی ہو جاتی کہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑا ہے. بھائی مریم تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس اتنی مرزانہ پیدائش ہونے والی ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے. پھر حضرت زکریا علیہ السلام، وہ بھی قرآن میں آیا، دعا کر رہے ہیں. جب دعا قبول ہوئی ہے فرشتہ آ کے بشارت دے رہا جائیے کہ وہ کہتے ہیں میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتہ کہتا ہے بھائی اللہ نے آپ کو بھی تو پیدا کیا تھا، اللہ نہیں کر سکتا. یہ بات مجھے پتا ہے، حضرت زکریا کو نہیں پتا تھی. بھائی انسان بہرحال انسان ہے، بعض اوقات اس طرح اس پہ کیفیت ہوتی ہے، پھر وہ انسانی کیفیت میں انسان سے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. قرآن حکیم میں نبی علیہ السلام جو غزوہ احد کے موقع پر آپ کی زبان سے بدوا نکل گئی تھی، اس کے اوپر قرآن میں سورہ آل عمران میں گرفت ہوئی ہے. نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ان کے اوپر، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دیتے. نبی علیہ السلام سے ایسا ہوا، بشری تقاضے اٹیچ ہیں، یہ گناہ نہیں ہوتے، یہ فسق نہیں ہوتا، ایک بشری تقاضا ہے. نبی علیہ السلام کو جب دکھ پہنچا آپ کے آنسو نکلے ہیں، آپ کو زخم لگا ہے تو خون نکلا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا خون نہ نکلا ہو. ٹھیک ہے، تو آپ کو ان تمام چیزوں سے گزارا جاتا ہے جس طرح باقی انسان، تاکہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل بنے. تو سیدہ فاطمہ اور مولا علی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. مجھے بتائیں اگر وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے تو اور کون ہے؟ اور اگر یہ کہتے ہیں رول ماڈل ہے، پھر ہم جن کیفیات سے گزر رہے ہیں ان سے ان کو بھی گزرنا چاہیے، میاں بیوی میں ناراضگی ہونی چاہیے. ورنہ سیدہ فاطمہ اور مولا علی میرے لیے رول ماڈل کس طرح ہوں گے اگر ان کی آپس میں ناراضگی نہیں ہوگی؟ ہماری تو آئے دن ہو جاتی ہے کسی نہ کسی مسئلے میں، ہر گھر کی یہ سٹوری ہے نا. تو نبیوں کی بیویوں کے ساتھ ناراضی کا ذکر تو سورۃ الاحزاب میں، اس کا کیا کریں گے؟ بہترین 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 چھکا، واہ واہ واہ، الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے. آمین.